حج اسلام کے ایک بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، تو یہ مردوں کے اوپر بھی فرض ہے اور عورتوں کے اوپر بھی فرض، اور اجتماعی عبادت بھی ہے۔ لیکن صحابہ اور تابعین کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، عورتیں مطاف کے بالکل کنارے کنارے پہ چلتی تھیں اور مرد حضرات بیت اللہ کے قریب چلتے تھے، یہ اہتمام ہوتا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک مرد نے عورتوں میں گھسنے کی کوشش کی، آپ نے اسے کوڑے مارے۔ آج اگر اس بات پہ کوڑے لگائے جائے تو ساروں کو ہی کوڑے پڑیں گے۔ نماز جنازہ کتنی بڑی عبادت ہے کہ مسلمان ایک جانے والے کے لیے مل کے اللہ سے مانگتے ہیں مغفرت کی دعا۔ تو مردوں کو تو حکم ہے، یہ فرض کفایہ ہے، نماز جنازہ ادا کریں۔ عورتوں کو نماز جنازہ میں شرکت سے منع کر دیا گیا، کیا وجہ تھی؟ کہ عورت گھر میں ہی اچھی۔ تو یہ اصول اگر ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو انشاءاللہ ہماری اپنی عقل بھی ٹھکانے آ جائے اور ہوش بھی ٹھکانے آ جائے۔ اب ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، ان دونوں کی اپنی اپنی فطرت ہے۔ اس فطرت کے حساب سے بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مرد کی فطرت کیا ہے اور عورت کی فطرت کیا ہے۔ عورت کے بارے میں یہ بتایا گیا، اگر عورت نیک بنے تو دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی متاع نیک عورت، نیک بیوی ہے۔ اور اگر عورت بگڑ جائے خدا نخواستہ تو 70 مردوں سے زیادہ بے حیائی پھیلانے کا سبب بن سکتی ہے۔ سلف صالحین کا قول ہے کہ مرد اگر کدال لے کے، مرد اگر کدال پھاوڑا لے کے گھر گرانا چاہے نا تو اتنی جلدی نہیں گرا سکتا۔ عورت گھر تباہ کرنے پر آ جائے تو سوئی سے گھر کو گرا سکتی ہے، تباہ کر سکتی ہے۔ مرد پوری کوشش بھی کرے تو اس کو گھر گرانے میں وقت لگے گا، عورت اس سے بہت جلدی گھر کو گرا سکتی ہے۔ یہ فطرت ہے عورت کی، اس لیے عورت کو چاہیے کہ اپنے خاوند اور بچوں تک محدود رہے، تمام تر توجہات کا قبلہ ان کو ہی بنائے، فرصت ملے تو رب کی عبادت کرے، اللہ کو منائے۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ عورتوں کا زیادہ اختلاط بہرحال تباہی کا سبب بنتا ہے، اور جب کوئی عورت اپنے خاوند سے باتیں چھپانا شروع کر دیتی ہے بس یہ تباہی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں اور قیس ابن عباد رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے جو ہے یہ روایت ہے، قیس ابن عباد سے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو یہ گھومنے لگی بہت تیز۔ فرشتوں نے دیکھا تو حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ یہ تو کسی چیز کو اپنے اوپر ٹھہرنے ہی نہیں دے گی، اس طرح تیز گھوم رہی ہے۔ خیر اگلے دن جب فرشتوں نے دیکھا تو زمین ٹھہری ہوئی ہے، اور اللہ نے پہاڑوں کو جو ہے نا والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخیں بنا کے کھڑا کر دیا، گاڑ دیا، اور زمین جو کل لگتا تھا کہ رکے گی نہیں، کسی چیز کو ٹھہرنے نہیں دے گی، ٹھہر گئی۔ فرشتے بڑا حیران ہوئے، اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ یہ پہاڑ آپ کی کیسی مخلوق ہیں اور کتنی زیادہ سخت اور کتنی ہیبت ناک یہ چیز ہے، کیا اس سے بھی زیادہ کوئی زیادہ سخت اور ہیبت ناک اور طاقتور چیز اور ابھی آپ کی مخلوقات میں سے ہے جو پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو؟ اس وقت ان کے ذہن میں تھا کہ پہاڑ بہت زیادہ سخت ہیں، پھر وہ حیران ہو کے تعجب سے پوچھ رہے ہیں یا اللہ کیا اس سے بھی زیادہ کوئی شدید چیز ہے جو پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو آپ کی مخلوقات میں سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، لوہا، حدید۔ لوہا جو ہے یہ پہاڑوں سے زیادہ سخت ہے کہ لوہا پتھروں کو، پہاڑوں کو توڑ دیتا ہے۔ حیران ہوئے یا اللہ لوہے سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، آگ، یہ لوہے سے زیادہ سخت ہے، یہ لوہے کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ فرشتوں نے پوچھا یا اللہ آگ سے بھی زیادہ کوئی شدید چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پانی، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا یا اللہ پانی سے بھی زیادہ کوئی شدید چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا، یہ پانی کو اچھال دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا یا اللہ ہواؤں سے بھی زیادہ کوئی شدید چیز ہے؟ فرمایا مرد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں اللہ نے ہوا دے دی تھی۔ پھر فرشتوں نے پوچھا یا اللہ کیا مردوں سے بھی زیادہ کوئی شدید چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورت، یہ مردوں کو اپنے فریب میں پھنسا لیتی ہے۔ اور اس مضمون کی تائید قرآن مجید کے 2 آیات سے اس طریقے سے ہوتی ہے
کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے مکر و فریب کا ذکر کیا نا، تو وہاں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، یہ جو شیطان کا مکر و فریب ہے بڑا کمزور ہے، بڑا ضعیف ہے۔ یہ قرآن ہے، 5ویں سپارے میں ہے کہ شیطان کا مکر و فریب بڑا کمزور ہے۔ شیطان ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جاتا، دل میں وسوسہ ہی ڈالتا ہے، اس سے زیادہ اس کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے۔ ہاتھ نہیں پکڑ کے لے جاتا، صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے بس، اور وہ بھی انسان ذکر اللہ کرے تو انسان بچ جاتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور جہاں عورت کے مکر کا ذکر ہے قرآن میں سورہ یوسف میں، تو کیا فرمایا ان کیدکن عظیم، کہ تمہارا مکر و فریب بہت بڑا ہے۔ تو عورت اگر بگڑ جائے تو اس کا مکر و فریب شیطان سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ تو عورت اگر نیک ہو تو یہ دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہوا کرتی ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو پھر بہت معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان باتوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔